وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض. 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. طعن راوی کے اندر طعن ہم نے پڑھا تھا کہ موجب الرد کیا ہے؟ حدیث کو رد کرنے کی جو وجوب کی وجہ ہے وہ ہے سقوط سند، اور دوسرا ہے طعن راوی کے اندر طعن، راوی کے اندر کوئی عیب ہو. ایک ہے کہ سند میں کوئی کسی راوی کو حذف کر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے انقطاع کی وجہ سے وہ حدیثیں ضعیف ہوا کرتی ہیں. پھر ہے کہ نہیں سند تو متصل ہے لیکن راوی کے اندر عیب ہے، چاہے عدالت کے اعتبار سے یا ضبط کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، یا قوت حافظہ کے اعتبار سے، قوت حافظہ میں کچھ کمی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کہا ثم الطعن یکون بعشرة اشیاء، 10 چیزوں کی وجہ سے راوی میں طعن ہوتا ہے. 10 چیزوں میں سے کسی ایک طعن کی وجہ سے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. تو طعن کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں 10. بعضها اشد فی القدح من بعض، ان میں سے بعض سے زیادہ شدید ہیں، سخت ہیں، قدح میں، عیب میں، کمزوری میں، نقد میں جو ہے وہ بعض سے زیادہ سخت ہیں. 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط، ان میں سے 5 کا تعلق عدالت سے ہے اور 10 میں سے 5 کا تعلق ضبط سے ہے. 10 عدالت سے، 5 کا تعلق ضبط سے ہے، اس طرح سے یہ 10 ہوگی. پھر آگے کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَحْصُلِ الْاعْتِنَاءُ بِتَمْيِيزِ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ، پھر دونوں قسموں کو الگ سے بیان کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا. دونوں کو الگ سے 2 حصوں میں بانٹ دیتے، الگ الگ کہتے کہ بھائی یہ ضبط ہے اور یہ طعن ہے، یہ عدالت کی وجہ سے عیب ہے، اس کو الگ الگ نہیں کیا گیا. تو وہ کسی مصلحت سے کہتے احد القسمین من الآخر، دوسرے سے الگ کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا. لمصلحت، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی حکمت کے تحت، کسی سبب کے تحت جو اس سبب اس چیز کا تقاضا کر رہا تھا، ایک تضاد ذالک جو اس کا تقاضا کر رہا تھا. انہیں ہونا تو یہ کیا تھا کہ ضبط کا الگ سے بیان کرتے اور عدالت کا الگ سے بیان کرتے، جدا جدا جو ہے 2 حصوں میں بانٹ دیتے. لیکن کچھ مسئلے، کچھ فائدے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو الگ کرنا مناسب نہیں معلوم ہوا، اس لیے اس کا اہتمام نہیں کیا گیا. وہی ترتیبها علی الاشد فالاشد فی موجب الرد علی سبیل التدلی، اور وہ ترتیب کے ساتھ بیان کیے جائیں گے. جو سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ جس میں خرابی ہے، اس کو پہلے ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد اس سے ہلکا جو ہے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے ہلکا کم اس میں عیب ہوگا، جرح ہوگی، قدح ہوگی، اس کے بعد پھر اس طرح سے جو ہے. تو موجب رد میں شدید کے اعتبار سے، شدت کے اعتبار سے جو ہے اس کو ترتیب سے رکھا گیا. تو سب سے زیادہ جو مان لیجیے گھٹیا ہے، خراب ہے، جس میں فساد زیادہ ہے، اس کو پہلے نمبر پر رکھا، پھر اس کے بعد اس سے کم، پھر اس سے کم، اسی طرح سے اعلیٰ سبیل تدلی، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف. تدلی کے معنی اوپر سے نیچے کی طرف. اور اولا تو یہ ہوتا ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے نا. انسان جو ہے نیچے سے سیڑھی کا جائے گا، چھت کی طرف جائے گا تو نیچے سے جائے گا، لیکن یہاں معاملہ ہے اوپر سے آ رہا ہے. تو سب سے زیادہ جس میں سخت جرح ہوگی، قدح ہوگی، تو اس کو پہلے نمبر پر، اس کے بعد جو ہوگا پھر اس کے بعد تو تدلی یعنی نیچے نزول کی طرف جو ہے تنازل کی طرف جا رہا ہے. کم ہوتے ہوتے پھر آخری جو ہے
جو سب سے کم ہوگا وہ آخر میں بیان کیا جائے گا. تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں لمصلحۃ اقتضى ذلك وهي ترتیبها على الاشد فالاشد في موجب الرد على سبيل التدلی یعنی تنزل کے اعتبار سے نیچے. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو طعن اس وجہ سے ہوگا کہ راوی کا جھوٹ ثابت ہو گیا, راوی جھوٹ بول رہا ہے حدیث نبوی میں, حدیثوں کو گڑھ رہا ہے اور پھر حدیثوں کو گڑھ کر کے پھر ان کو نام دیتا, ان کو منسوب کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث نبوی میں راوی کا جھوٹ بولنا, راوی کا من گڑھ حدیثیں تیار کرنا, اس طرح سے جو ہے وہ ہے یروی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت بیان کر رہا ہے, ما لم یقل, وہ چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو, نہ کہا ہو, نہ فرمایا, متعمدا لذلک, اور وہ عمدن ایسا کرتا ہے, وہ عمدن جو ہے ایسی کچھ حدیثیں بناتا ہے من گڑھ, پھر ان کو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہو گیا اشد, یعنی سب سے زیادہ سخت ذرا جو ہے یہ ہے کذب الراوی, راوی کا کذاب ہونا, راوی کا جھوٹا ہونا, راوی کا وضع ہونا, حدیثوں کو گڑھنے والا ہونا, یہ سب سے زیادہ سخت عیب ہے اور نقد ہے, اور یہ سب سے زیادہ کمزوری کی علامت ہے, تو اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. او تہمتہ بذالک, اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے یا تو ایسا ہوگا کہ تہمت کی وجہ سے, اور تہمت جو یہ بھی طعن ہے, لیکن کیا تہمت اور جھوٹ بولنا دونوں برابر ہیں؟ دونوں میں فرق رہے گا, قضا کے اعتبار سے دونوں میں فرق. ایک ہے بذات خود حدیث میں عبارتیں بنا کر کے اس کو نبی کے منسوب کرنا, دوسرا یہ ہے کہ نہیں کلام الناس میں وہ جھوٹ بولتا ہے, حدیث نبوی میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو کلام الناس میں جھوٹ بولے گا اور پھر حدیث نبوی میں جھوٹ بولے گا, دونوں میں سے شدید کون ہے؟ دونوں میں سے زیادہ خرابی کس میں ہے؟ زیادہ خرابی اس میں ہے جو خود جو ہے حدیث میں نئی چیزیں جو ہے گھڑ کر کے تیار کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے اسی اعتبار سے سب سے زیادہ جو سخت خرابی والا ہوگا اس کو پہلے نمبر پر, پھر اس کے بعد جو اس کے بعد والا ہوگا, پھر اس کے بعد اسی طرح سے نیچے تک. بِأَلَّا يَرْوِيَ ذَلِكَ الْحَدِيث إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ, وہ اس وجہ سے کہ یہ حدیث نہیں بیان کی جاتی ہے, یہ نہیں روایت کی جاتی مگر اسی کی طرف سے, یعنی پہلے والے کی طرف جو ہے اشارہ دے رہا ہے. وَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ, اور یہ قواعد معلومہ جو اصول ہیں, جو بنیادی ہیں, فطری قواعد کے وہ مخالف بھی ہے, فطری قواعد کے مخالف ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے تو اسی اعتبار سے جو ہے شدت قضا کے اعتبار سے اوپر سے نیچے آ رہا ہے. وَقَضَى مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ فِي كَلَامِهِ, اسی طرح سے وہ آدمی جو اپنے کلام میں جھوٹ سے پہچانا گیا, یعنی اس کو جھوٹ کی تہمت ہے, وَإِن لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُ ذَلِكَ, اگرچہ اس سے اس کا وقوع ظاہر نہیں ہوا ہے پھر حدیث نبوی. تو یعنی سمجھ لیجیے سب سے زیادہ جھوٹ جو ہے بڑی خرابی ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی تہمت لگنا, یہ دو ایسی خرابیاں ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں, جو سب سے زیادہ سخت ہیں. تو اسی اعتبار سے جو ہے چلتا ہے کہ ایک ہے کہ اپنے کلام میں وہ جھوٹ سے پہچانا گیا ہے کہ وہ جب کلام کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اگرچہ اس کا حدیث نبوی میں جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے. تو یہ ہے متہم بالکذب والا مسئلہ. وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ, تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ پہلے والے سے کم تر ہے, یعنی اس میں پہلے والے کے مقابلے میں کم نقد ہے, کم عیب ہے اور کم قضا ہے. اسی طرح سے چلے گا. او فحش غلطہ یا او فحش غلطی ہی, دونوں طرح سے. تو اس طرح سے اس کی غلطی کا فاحش ہونا, یعنی کہتے ہیں فاحش غلطی, آپ نے فاحش غلطی کی ہے, یا اس کو فاحش غلطی شمار کیا جائے گا. بولتے ہیں نا فاحش غلطی کا مطلب ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے, جس کو جو ناقابل برداشت غلطی ہے, جو بہت زیادہ ہے, زیادہ اس کو کہتے ہیں فاحش غلطی. تو اوفوش غلطی, تو متہم بالکذب کے بعد جو ہے وہ فحش الغلط, یعنی غلطیوں کا زیادہ ہونا, بڑی بڑی غلطیاں کرنا, اس طرح کی اس کو کہتے ہیں فحش الغلط. او غفلتہ عن الاتقان, یا اس کا غافل ہونا, اس کا ٹھوس نہ ہونا, دھیان نہ دینا, غفلت کا شکار ہونا, مغفل ہونا, یہ اس کے بعد ہے. پھر اسی طرح سے او فسق, یا اس کا فاسق ہونا, فسق کی وجہ سے, فسق کا تعان اس میں پایا جاتا ہے راوی کے اندر. اے بالفعل والقول, یا تو فعل کے ذریعے سے ہوگا یا قول کے ذریعے سے, یعنی فسق قولی ہوگا یا فسق فعلی ہوگا, فسق قولی یا فسق فعلی. مما لا یبلغ الکفر, ان چیزوں میں سے وہ
قولی یا فعلی فسق جو ہوگا ان میں سے وہ جو کفر تک نہ پہنچی، یعنی ان سے جو ہے یہ احتراز کیا جائے، وہ تو اس کی روایت بالکل، لیکن یہاں پر فسق سے مراد ہے فسق بالفعل یا فسق بالقول، لیکن جو کفر تک نہ پہنچی، فسق مکفرہ اور فسق فاسقہ، یعنی جو صرف فسق تک ہی محدود رہے، اور دوسرا ہے کہ فاسق جو ہے وہ کافر بھی بن رہا ہے. تو اس طرح سے وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ عموم، کہتے ہیں اس فسق میں اور پہلے والے یعنی کذب اور راوی جو ہے اس میں عموم پایا جاتا ہے. فسق اصل میں عام ہے، فسق میں کذب آ ہی جاتا تھا، لیکن پھر خصوصیت کی وجہ سے اس کے خاص اس کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان خرابی کی وجہ سے کذب کو الگ کر دیا گیا اور اس کو پہلے نمبر پر لایا گیا. تو اسی طرح سے متعمل کذب ہے. تو ورنہ فسق میں جو ہے ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو دینی اعتبار سے ہیں، دینی اعتبار سے تان ہیں، وہ سارے دینی اعتبار سے تان اس میں آ جاتے ہیں. ایک فسق کا عام ہے، اس میں اور پہلے والے میں عموم کا مسئلہ ہے. یعنی پہلے والا یہ فسق جو ہے عام ہے، لیکن پہلے والا پھر جو ہے اور اس میں خاص ہو جائے گا. وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الْأَوَّلِ، اور پہلے کو الگ سے ذکر کیا گیا. وَإِنَّمَا أُفْرِدَ الْأَوَّلِ، پہلے کو ذکر کیا گیا الگ سے، یعنی فردی طور پر، مستقل طور پر، الگ طور پر ذکر کیا گیا، اس کو منفردانہ طور پر ذکر کیا گیا. وہ اس وجہ سے لِكَوْنِ الْقَدْحِ بِهِ أَشَدُّ فِي هَذَا الْفَنِ، صحیح، اس فن میں جھوٹ کا قادح ہونا یہ سب سے زیادہ سخت ہے. جھوٹ کا قادح ہونا بہت زیادہ ہے، لہذا اس کو الگ سے بیان، اس کو الگ بیان کیا، زیادہ عیب اس میں زیادہ قدح ہے، زیادہ جرح ہے، زیادہ جو اس لائق ہے کہ اس کی بات کو بالکل ہی قبول نہ کیا جائے، تو اس اعتبار سے اس کو الگ کر دیا. وَأَمَّا الْفِسْقُ بِالْمُعْتَقَدِ، اب رہا اعتقادی فسق، فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ، اس کا بیان آگے آئے گا. پھر اس کے بعد فسق کے بعد ہے او وہم، یا وہم، اس کا وہم ہونا، بِأَنْ يَرْوِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَہُمِ، کہ وہ کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی حدیث لا رہا ہے، عَلَى سَبِيلِ التَّوَہُمِ، یعنی شک اور توہم کی، وہم کی بنا پر. اس کو وہم ہے کہ ایسا ہے یا ایسا ہے، اس کو وہم ہے کہ کیا استاد نے ایسا کہا تھا یا ایسا کہا تھا. اس کو الفاظ اس طرح یاد نہیں، یا روایات کے سند کے بارے میں بھی وہ کہہ سکتا ہے شاید اس نے ایسا کہا تھا، یا فلاں نے انہوں نے ایسا بتایا، فلاں آدمی کا یہ نام بتایا. یہ تعلق سے ضبط ہے، اس کا تعلق جو ہے ضبط ہے، ضبط. تو اس طرح سے جو ہے او وہم، یا اس کا وہم ہونا، ان یروی علی سبیل التوہم، توہم کے طریقے پر وہ روایت کر رہا ہے. اس کو شک ہے کہ اگر مثلا مان لیجیے مسلم بن ولید ہے، مثال کوئی آدمی ہے، راوی ہے مسلم بن ولید، اس کو یاد ہی نہیں مسلم بن ولید کہا استاد نے یا ولید بن مسلم کہا، اس طرح کا وہم ہو جاتا ہے. یا سند میں بھی متن میں بھی کبھی جو ہے الفاظ کی ہیرا پھیری ہوتی ہے، تو اس کو وہم ہوتا ہے کہ اچھی طرح اس کو یاد نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں وہم. او مخالفتہ ای للثقات، او مخالفتہ ای للثقات، یعنی ثقات کی وہ مخالفت کر رہا ہے. ثقہ ہے، بذات خود تو ثقہ ہے لیکن وہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے، یا بذات خود وہ ثقہ ہے لیکن اوثق کی مخالفت کر رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں، تو اس کا تعلق بھی گویا اس کو اچھی طرح سے یاد نہیں رہا، تو اس کا تعلق بھی ضبط سے ہی ہے. او جہالتہ، یا اس کا مجہول ہونا. اصل میں اس کا ترجمہ اگر دیکھا جائے، اس کا ترجمہ جو ہے الٹا ہو رہی ہے. کبھی کبھی اصطلاحات کا مسئلہ ہوتا ہے، جہالت ہوگی اس کی جہالت، یعنی وہ بے خبر ہے. عام طور پر اگر کہا جائے گا جہالت تو سمجھو اس کو اس چیز کا علم نہیں، لیکن یہاں بذات خود ہے کہ اس چیز کے بعد اس کے آدمی کے بارے میں علم نہیں. ایک ہے کہ آدمی کو علم نہیں ہے، دوسرا ہے اس آدمی کے بارے میں کوئی علم نہیں. تو یہاں پر وہی کہ اس راوی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس کو جہالت سے یہاں پر تعبیر کیا گیا. ورنہ عام طور پر اگر کہا جائے گا اس کی جہالت ہے، اس کی جہالت کا مطلب یہ اس کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں یا یہ معلومات ہی نہیں. لیکن یہاں جو ہے اس کا الٹ، یہاں الٹ اس کا کہ راوی جو بذات خود جو ہے مجہول ہے، اس راوی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اس کا اگرچہ نام ہے لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ اچھا ہے، برا ہے، کیسا ہے، کیا ہے. تو یہ چیزیں جو اس کے بارے میں معلوم نہیں، اس کو کہتے ہیں یہاں جہالت سے مراد ہے اس کا مجہول ہونا، اس کا مجہول ہونا، اس کا یا اس کے بارے میں معلومات کا نہ ہونا. بِأَلَّا يُعْرَفَ، ہے نا، دیکھیے بِأَلَّا يُعْرَفَ فِيهِ تَعْدِيلٌ وَلَا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ، وہ اس طرح سے کہ اس کے بارے میں تعدیل نہ پہچانی جاتی ہو، یعنی اس کے بارے میں کوئی تعدیل کا علم نہ ہو، ولا تجرح معین، اور معین جرح کا بھی علم نہ ہو. اس لیے کہ تعدیل اور جرح جب آپس میں جمع ہو جائیں گے، یعنی تعارض ہو جائے گا، تو تعارض کے وقت جرح اگر مبہم ہوگی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جرح جو ہے مفسر ہونی چاہیے.
تو تب جا کر اس کو قبول کیجیے، اس لیے کہ اصل میں اسلام کی مسلمان کی اصل تو دیانتداری ہے، لیکن اب اگر اس دیانتداری سے کے خلاف ہے تو پھر اس کے لیے وضاحت ہونی چاہیے، اس کی تفسیر ہونی چاہیے. اس لیے کہا ولا تجری معین جرح یعنی مفسر جرح ہو، تو یہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مفسر جرح ہے یا نہیں، مجمل جرح ہے یا ہے ہی نہیں جرح کے بارے میں علم ہی نہیں ہے سرے سے، تو نہ جرح کا پتہ ہے نہ تعدیل کا پتہ ہے، تو گویا وہ آدمی مجہول الحال ہے، اس کا حال کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم نہ دین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہ اس کے قوت حافظہ کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں، صرف نام ہونے سے یہ کافی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے ایسے آدمی کی روایت کو بھی اس میں لایا گیا. او بدعتہ یا بدعت، اس کا بدعتی ہونا، اس کا مبتدع ہونا، بدعت ہونا. وہی اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ ہے کہ ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا جو معروف کے خلاف پر ہو، ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا جو پیدا ہوئی ہو یا پیدا کر دی گئی ہو معروف کام کے خلاف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروی چیز ہے وہ معروف ہو جائے گی. المعروف ما عرفہ الشرع، جس کو شارع نے دے دیا ہے، معروف کرا دیا ہے، تو اسی کو معروف کہیں گے. تو خلاف معروف جو چیز ہوگی وہ بدعت کہلائے گی. اور معروف چیز کے خلاف یعنی شریعت کا جو معروف اور مشہور مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز کرا دیا ہے، اس کو پہچانوایا ہے امت کو، اس کے خلاف اگر کوئی چیز ہے اس کا اعتقاد رکھنا کہ اس پر ثواب ملے گا تو وہ بدعت ہے. تو اس کا بدعتی ہونا، جب ایسا کوئی آدمی ہے، ایسا کوئی راوی ہے جو اس طرح کی چیزوں کو پر اجر کا قائل ہے، تو وہ گویا بدعتی ہے، اس لیے کہ وہ خلاف معروف کام کو دین سمجھ رہا ہے یا شریعت سمجھ رہا ہے، اس پر اجر کا معتقد ہے. تو اس پر اجر کا معتقد جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مبتدع، وہ بدعتی ہوگا. تو راوی کا بدعتی ہونا یہ بھی اس میں ایک تان ہے کہ اس کے اندر بدعت کی بو پائی جاتی ہے. لا بمعاندۃ بل بنوع شبہۃ، معاندہ کی وجہ سے نہیں، اگر اس کو معلوم ہے اور وہ معاندہ کر رہا ہے یعنی ضد کر رہا ہے، ہٹ درمی پر اتر رہا ہے، تو ایسا نہیں، وہ تو بالکل گیا گزری ہے، بلکہ یہ اس کی بات کر رہی ہے. بل بنوع شبہ، بلکہ یہ ایسے آدمی کے بارے میں جو یہ ایسی نوع ہے جو شبہ کی نوع، یعنی اس میں شبہ ہے، اس کو غلط فہمی ہے، ایسی چیز کو جو ہے یہ عیب سمجھا گیا. اب رہا معاندہ جو ہٹ درم ہے کسی کام پر، اس کی روایت تو صرف اس کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس کی روایت تو بالکل سرے سے قابل قبول ہے نہیں. تو اس طرح سے جو بل بنوع شبہ، بلکہ شبہ کے قسم میں سے، یعنی شبہ کی قسم ہے، اس میں شبہ ہے کہ بھائی یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کبھی اگر اس کو سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ واپس بھی آ سکتا ہے. لیکن جو معاند ہوتا ہے، جو ہٹ درم قسم کا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے دلیلیں تلاش کرے گا، نہ کہ واپس آئے گا. یہ چیز ہوتی ہے. اور سوء حفظی، یا اس کا حفظ کا خراب ہونا، اس کا قوت کا بگاڑ، اس کی حفظ کا بگاڑ ہونا. یہ پہلے صحیح تھا لیکن پھر حفظ میں بگاڑ آ گیا، یہ ایک چیز. دوسری چیز میں کہ کوئی آدمی شروع سے ہی جو ہے قوت حافظہ کے بگاڑ کا مرتکب ہے، اس کو ہے وہ او سوء حفظ، اور اس کے سوء حفظ کا معنی یہ ہے کہ حفظ کی خرابی. وہی عبارت عن اللہ یکون غلطہ اقل من اصابتہ، تو کہہ رہے یہ عبارت ہے اس چیز کی کہ اس کی غلطیاں کم نہ ہوں اس کے درستگی سے، یعنی اس کی درستگی سے زیادہ غلطیاں ہی ہوں اور درستگی کم ہو. تو لیکن ہے کچھ نہ کچھ ہے، اس کی گڑبڑ کی وجہ سے جو ہے اس کا یہ بڑھ گیا ہے، ورنہ اس کا مطلب قوت حافظہ ہے اس کا، لیکن حفظ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. تو جب اس کا حفظ خراب ہو گیا، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے کہ شروع سے ہی جو ہے وہ قوت حافظہ کے بگاڑ کا، قوت حافظہ کی کمزوری کا شکار ہے، تو کچھ چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں رہتی ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ غلطیاں ہی ہیں، زیادہ جو ہے وہ قوت حافظہ کے سوء کا شکار ہی ہے. تو ایک وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، قوت حافظہ اس کا اچھا تھا پہلے، لیکن اسی پریشانی کی وجہ سے حالات کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اختلاط. بعد میں جو ہے اس کو اختلاط ہو گیا، خلط ہو گیا. پہلے اس کو اچھی طرح یاد رہتا تھا، پہلے بڑا ذہین تھا، فطین تھا، لیکن کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ قوت حافظہ بگڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں، تو یہ اسباب تان ہیں 10. تو 5 کا تعلق ہے عدالت سے اور 5 کا تعلق ہے کیا نام ہے ضبط سے. تو اس میں دیکھیں سب سے عدالت سے کتنے کا تعلق، کون کون سی چیزیں ہیں. عدالت کا تعلق جو ہے ایک تو کذب راوی ہے، اور اسی طرح سے تہمتہ بذالک،
یہ تہمت القذف فحش غلط تہمت بالقذف یہ بھی اور فحش الغلط جو ہے یہ بھی ہے نہیں فحش الغلط جو ہے یہ کوئی حادث یا اس کا عدالت سے بھی ہو سکتا ہے جی دونوں میں. اسی طرح سے غفلہ کا تعلق جو ہے ضبط سے ہے، فسق کا تعلق جو ہے وہ عدالت سے ہے، اور وہم کا تعلق قوت حافظہ سے ہے، مخالفت کا تعلق بھی قوت حافظہ سے ہے، اور جہالت کا تعلق دیانت سے ہے، بدعتوں اور یہ بھی اس کا تعلق بھی دیانت سے ہے، اور سوء حفظ اس کا تعلق جو ہے یہ حفظ ہے. 5 حفظ 5 عدالت، اس طرح سے 10 چیزیں جو ہے یہ کیا نام ہے تان پھر راوی کہلاتی ہیں. اور ان 10 چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی ایک چیز بھی راوی کے اندر ہوگی تو وہ حدیث ضعیف ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے اگر کوئی حدیث جو ہے حسن نگاہی جیسے کہتے بعض تو اس طرح سے پھر وہ کو اسباب اور قرائن مطابعات شواہد وغیرہ مل جائیں گے، تب جا کر پھر وہ تان کوئی دور معمولی سا تان ہے اس کو جو ہے اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے پھر ورنہ جو سخت قسم کے تان ہیں خاص کر عدالت کا جن سے تعلق ہے وہ کم ہی جو ہے اس سے نکل پاتے ہیں.